رول آف مین اینڈ رول آف وومن. اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جو آپ کی ذمہ داری ہیں وہ پڑھیں بجائے کہ دوسرے کی ذمہ داریاں پڑھنے کے کہ اچھا یہ بھی نہیں کریں اور اس کو بتائیں یہ دیکھو تم نے یہ, پھر وہ لڑائی بھی ہوگی اور اس سے فائدہ کچھ نہیں. ہمارے ایک ٹیچر ہیں وہ جمعے کے خطبات دینا شروع نے کیے, تو انہوں نے نا پہلے خواتین کے حقوق مینشن کرنا شروع کیے. تو باقی ان کے بڑا اچھا کنیکشن تھا باقی مساجد سے, تو باقی شیعوں کی کال آنے شروع کی, شیخ آپ کیا دروس دے رہے ہیں کہ ہماری ساری خواتین خالی ہو گئی ہیں سائڈ پہ ہماری, وہ آپ کی طرف آ رہی ہیں. تو کہتے ہیں میں نے خواتین کے حقوق کی بات کرنا شروع کی ہے. تو کہتے ہیں بٹ رک جائیں, ابھی ایک دو جمعہ بعد مردوں کے حقوق کی بات ہوگی, سب واپس آپ کے پاس آ جائیں گے انشاءاللہ. تو یس دا پوائنٹ از کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں جو کمی ہو رہی ہے نا اسے کمپنسیٹ کر دیں گے, بالکل کریں گے. لیکن آپ جو کمی کر رہے ہیں نا دوسرے کے حق میں وہ پھر پکڑے جائیں گے آپ. تو وی شوڈ بی فوکسنگ مور ٹورڈس کہ میں کیا کمی کر رہا ہوں, مجھ سے کس پہ سوال ہوگا, نہ کہ میرے ساتھ کمی کی کیا جا رہی ہے. وہ اللہ تعالیٰ آپ کو کمپنسیٹ کرتے ہیں قیامت کے دن اگر آپ کو دنیا میں کمپنسیشن نہ بھی ملی. اس کے ساتھ ساتھ نا مردوں عورتوں کو نائیو نہیں ہونا چاہیے, سمجھدار ہونا چاہیے کہ ابھی گلوبلی جو بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے نا فیملی کو بریک کرنے کے لیے کہ گھر ٹوٹیں, جو کہ کئی جگہوں میں آلریڈی ٹوٹ چکے ہیں, وہاں پہ تباہی بربادی ہو رہی ہے. اس گھر کو بچانے کی کوشش کریں, ہسبینڈ بھی اپنا رول پلے کرے, وائف بھی اپنا رول پلے کرے, اور کوشش کرے کہ جو اگلی آنے والی نسل ہے وہ اسلام کے اوپر چلے اور اسلام کو روشن کرے. جب یہ فاؤنڈیشن ہوگی تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں وہ کمپرومائز بھی کرتے ہیں. اچھا یار اگر میری وائف میرے ساتھ اچھے ویسے سلوک نہیں کر رہی, اب میں ایٹ لیسٹ کروں گا. اور جو وہ حدیث ہم پڑھتے ہیں نا کہ اپنے بھائی کی طرف دیکھنا وتھ اسمائلنگ فیس از اے چیریٹی, تو اس میں وائف بھی شامل ہے کہ میٹنگ یور وائف ود دا اسمائلنگ فیس از اے چیریٹی. بلکہ وائف تو بالاولا یعنی آپ سمجھنا اعلیٰ درجہ ہے نا. بالکل. تو یہ چیزیں اپلائی کریں آپ. یعنی مرد اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھے, اور کبھی یعنی اپنی جو پریولیجز ہے نا کہ یار مجھے ملنا چاہیے, مجھے اچھے کھانے ملنے چاہیے, مجھے آپ لوگ سرو کرو, یہ ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے. اینڈ دا سیم گوز ود دا وائف ایز ویل, کہ وائف بھی کمپرومائز ایٹیٹیوڈ رکھے انشاءاللہ. اور اس بات کو تو جان لیں, نہ ہسبینڈ پرفیکٹ ہے نہ وائف پرفیکٹ ہے. انشاءاللہ جب آپ دونوں امیکیبلی چلتے ہیں اس دنیا میں, کوشش کرتے ہیں ڈسپائٹ دا ڈفرینسز, انشاءاللہ آپ کی جو پرفیکٹ فارم ہے وہ آپ کو جنت میں ملے گی. with this mindset آپ چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ریلیشن میں برکت بھی ڈالے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور مارک ٹوین ایک آتھر ہے, وہ کہتے ہیں کہ a beautiful marriage is a combination of two beautiful compromisers. یعنی کمپرومائز کرنا ہی کرنا ہے. اچھا دیکھیں نا, مجھے اگر میں سم اپ کروں جو میں سمجھ پایا ہوں کہ ہمارے لیے تو رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اب یہ وہ گھرانہ ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب ایک صحابی آئے تھے, وزٹر آئے, تو رسول اللہ نے ایک صحابی کو اٹھایا کہ جا کے دیکھ کے آؤ کہ گھر میں کیا کچھ کھانے کے لیے پڑا ہوا ہے. تو وہ 9 گھرانوں میں گئے, اینڈ دے ہیڈ دا کامن آنسر. آل آف دی امہات المومنین دے سیڈ ما معنا الا الماء, ہمارے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک تو یہ انسیڈنٹ ہو گیا. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, عروہ بن زبیر ان کے پاس آئے کہ اماں جی آپ کیسے گزارا کیا کرتی تھی؟ تو کہی تھی ہم تو اسودان میں گزارا کیا کرتے تھے, پانی اور کھجور, 2-3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود کیا وہ بانڈ تھا رسول اللہ کا اور امہات المومنین کا جو جڑا ہوا تھا, رائٹ؟ اگر اس کو سم اپ کر دینا آپ, وہ رسول اللہ کے اخلاق تھے شیخ. رسول اللہ گھر میں آتے تھے, اتنا کچھ ہونے کے باوجود, باہر کا پریشر ہے, منافقین ہیں, جیوز ہیں, مشرکین ہیں, گھر میں آئے ایز اف کھیلنا شروع کر دیا ہے وائفز کے ساتھ, کام کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر, دس از سو پروفاؤنڈ. اور یہ امہات المومنین کا بھی پھر جو ہے انہوں نے ساتھ بھی دیا رسول اللہ کا, رائٹ؟ تو اٹ گوز وائس ورسا شیخ. جب آپ اخلاق شو کرواتے ہو, وین یو آر آن دا دین, واللہ العظیم اللہ تعالیٰ آپ کی لائف میں برکتیں ڈال دیتے ہیں. پیسہ مانیٹری یہ ایک, آئی نو یہ ضروریات زندگی ہیں, بٹ دس از ناٹ دی اونلی تھنگ. آئی نو مینی فیملیز ان کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے, واللہ دیز پیپل آر ناٹ ہیپی. آپس میں ہسبینڈ وائف کی پرابلمز ہیں. تو دین کو سمجھیں, اس کی کرکس کو سمجھیں. ایک تو ہوتا ہے نا ظاہر, لیکن اس کے جو اندر باتیں ہیں نا, جو ایسنس ہے دین کی, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ پھر آپ کے اندر وہ جو کمپرومائزنگ والا ایٹیٹیوڈ ہے وہ آ جائے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ اللہ نے عورت کو بنائے ایسے, بہت جلدی پگھل جاتی ہے. دس از ہاؤ وی ہیو, اینڈ واللہ دس یعنی دس از دی ایڈوائس فار دی ہسبینڈز.
آپ اپنی وائفس کی تعریف کر لینا برو, آپ اس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں. یو کین انجوائے یور لائف ایز مچ ایز پاسبل, رائٹ. تو انشاءاللہ یہ نہیں کہ صرف باتوں پہ کریں آپ, انشاءاللہ دل سے آپ جو ہے تعریف کریں, اینڈ یو ول سی ونڈر, جس کا فائدہ آپ ہی کو ہوگا انشاءاللہ. اینڈ دا سیم گوز ود دی وائف ایز ویل. آپ تھوڑی سی رسپیکٹ دے کے دیکھیں تو صحیح, اور رسپیکٹ دے کے دیکھیں, پھر آپ نے جو کام کروانا ہے ہسبینڈ سے کروا لیں, تو طریقہ آنا ہونا چاہیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں پہ اگر ہمیں عمل کی توفیق دے دینا تو ہمارے گھر بہت اچھے ہو جائیں گے. اور یس نو ڈاؤٹ اس پوڈ کاسٹ سننے کے بعد کسی پہ بلیم نہیں کرنا. سننے کا اگر آپ نے اس کے بعد یہ کیا نا کہ ہاں مجھے پتہ چل گیا کہ ہسبینڈ میں کیا کیا غلطیاں تھیں, تو پھر کوئی فائدہ نہیں اس پوڈ کاسٹ کا. یہ ہسبینڈ نے یہ سن کے ڈیسائیڈ کیا کہ ہاں مجھے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ تم میں کیا غلطیاں تھیں, کوئی فائدہ نہیں. پوڈ کاسٹ کے لیے ہسبینڈ وائف کو بولے یہ تمہارے لیے سن, ایسا نہیں کرنا. بلکہ انفیکٹ اگر ہم سننے کے بعد اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کی اصلاح کی طرف بڑھ گئے ہیں تو الحمدللہ بہت فائدہ ہوگا اس پوڈ کاسٹ کا. تھینک